لیکن یاد رکھو غوث اعظم کی سیرت ہمیں ایک پیغام دیتی ہے۔ غوث اعظم جب مدرسہ نظامیہ میں پڑھ رہے تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے، تبھی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے یہ بغداد کے غوث اعظم سے پوچھو، باپ کا پیار کیا ہوتا ہے یہ بغداد کے غوث اعظم سے پوچھو۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے غوث اعظم نے علم حاصل کیا، تعلیم حاصل کی۔ ماں نے بھیجا تھا بیٹا علم دین حاصل کرنا، ماں نے کہا تھا سچ بولنا، غوث اعظم اپنی زندگی سچ بولے۔ لیکن آج ہم ہیں، آج کی اولاد ہے، باپ منع کرے بیٹا فلاں جگہ مت بیٹھنا وہاں لوگ جوا کھیلتے ہیں، لیکن اولاد نہیں مانتی باپ کا کہنا۔ باپ کہتا ہے بیٹا فلاں دوست کے ساتھ مت پھر، وہ شرابی ہے، کہیں تو بھی شراب نہ پینے کا عادی بن جائے، لیکن اولاد ہے نہیں مانتی باپ کا کہنا۔ ایک دن آئے گا، آج جس باپ کی نصیحت تمہیں پسند نہیں آ رہی، آج جس ماں کا ڈانٹنا تم کو پسند نہیں آ رہا ہے، ایک دن آئے گا کہ تم جس دن وہ چارپائی تمہارے گھر سے اٹھ جائے گی، اس دن تم چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ماں باپ جیسا پیار کرنے والی شخصیتیں تمہیں نہیں ملیں گی۔ یہ ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کے لیے کیا نہیں کرتے۔ یہ میرا ایک پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے، نوجوانوں سنو، کبھی اپنے باپ کو دیکھا کرو چارپائی پہ بیٹھے ہو نا۔ آج موبائل نے اتنا دور کر دیا نا میری قوم کو، آج باپ برابر میں بیٹھا ہے، بیٹا بیٹھا ہے، وہ موبائل میں لگا ہے، گھنٹوں بات کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ باپ انتظار کرتا ہے میرا بیٹا مجھ سے چند باتیں کر لیتا، لیکن بیٹا ہے کہ موبائل میں لگا ہوا ہے۔ اس موبائل نے اتنا دور کر دیا، آج یہ موبائل تمہاری فکر کا قاتل، یہ موبائل تمہارے نظریے کا قاتل، یہ موبائل تمہارے وقت کا ضائع کرنے والا، اس موبائل نے اتنا دور کیا آج میری قوم کو کہ آج ماں باپ کا مرتبہ تک ہم بھولتے جا رہے ہیں، ماں باپ کی عظمت بھولتے جا رہے ہیں، ماں باپ کی ہم شان بھولتے جا رہے ہیں۔ کبھی دیکھا کرو یہ باپ جو ہیں، یہ باپ جو بیٹھے ہیں، ان کے چہروں کو دیکھو، ان کے ہاتھوں کو دیکھا کرو، ان کی لکیریں ہاتھوں کی آپ کو بتائیں گے، ان کے ہاتھوں کی یہ لکیریں کیسے مٹ گئیں۔ نوجوانوں ان کے ہاتھوں کی لکیریں دیکھو کیسے مٹ گئیں، کھیتوں میں کام کرتے کرتے، مزدوری کرتے کرتے، اینٹیں اٹھاتے اٹھاتے۔ کبھی دیکھ لیا کرو ان باپ کے ہاتھوں کو اپنے۔ ہم نے پوچھا ابا تمہارے ہاتھوں کی لکیریں کیسے مٹ گئیں؟ ابا بولے بیٹا تمہاری تقدیر بناتے بناتے ہمارے ہاتھوں کی لکیریں مٹ گئیں۔ یہ ایک باپ ہی تو ہے جو رات کے 3 بجے اپنی گاڑی روڈ پہ لگا دیتا ہے تاکہ کوئی مل جائے مجھے، میں اس کو چھوڑ کر کے آ جاؤں، تھوڑے پیسے جمع ہو جائے، میرا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے۔ یہ ایک باپ ہی تو ہے جو پورے دن ٹھیلا گرمی میں کھڑا کر کے پھل بیچتا ہے، سیب بیچتا ہے، کیلے بیچتا ہے، کیوں؟ کیونکہ میرا بیٹا پڑھ لکھ جائے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے۔ یہ ایک باپ ہی تو ہے۔ تم تو گھر میں موبائل آرام سے بیٹھ کے چلا رہے ہو اور وہ 3 منزل پر سر پہ اینٹیں لے کر کے چڑھ رہا ہے ایسی شدت کی گرمی میں۔ وہ ایک باپ ہی تو ہے جو سوچتا ہے کہ میری اولاد پڑھ لکھ جائے گی، اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے گی، اعلیٰ ڈگری حاصل کر لے گی، اس کا جوانی جو ہے، اس کا بڑھاپا جو ہے وہ سکون سے گزر جائے گا، اسے میری طرح مزدوری نہیں کرنا پڑے گی۔ جب وہ پڑھ لکھ جائے گا، اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے گا۔ کبھی اپنے باپ کے چہروں کی طرف دیکھ لیا کرو، کبھی اپنی ماں کی طرف دیکھ لیا کرو۔ ارے جب بچپن میں تمہیں بخار آ گیا، دونوں ماں باپ نے بیٹھ کر کے سرہانے پوری رات گزار دیتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب وقت پہ گھر پہ نہ ملے تو کیا کرتے ہیں؟ پوری رات سر پہ پوچھا مارتے رہتے کہ میرے بیٹے کے دماغ پہ بخار نہ چڑھ جائے۔ ماں کہتی ہے آپ سو جاؤ میں جاگ رہی ہوں، وہ کہتا ہے نہیں میرے بیٹے کو بخار ہے، پوری رات جاگتا ہے ایک باپ۔ آج کی اولاد جب جوان ہوئی، 4 پیسے کیا کمانے لگی، وہی ماں باپ کا مرتبہ بھول گئی، بستر ماں باپ کا گھر سے باہر کر دیا، خود کے کمرے میں ایئر کنڈیشن روم بنایا ہے، اے سی لگی ہے، فریج کولر سب کچھ اس کے کمرے میں۔ ماں باپ ہیں کہ جھوپڑی میں رہ کے، تینوں میں رہ کر کے اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں۔ کیا اسی دن کے لیے ماں باپ اولاد کو جوان کرتے؟ کیا اسی دن کے لیے ماں باپ اولاد کو پالتے کہ بڑھاپے میں میری اولاد میرا بستر گھر سے باہر کر دے؟ ارے سوچو تمہیں پڑھانے کے لیے اس باپ نے کتنی قربانیاں دی ہیں، رکشہ چلایا ہے، دوسروں کو بٹھا کر کے رکشہ کھینچا ہے، اپنے پھیپڑے گلائے، تب کہیں جا کر کے تم نے تعلیم حاصل کی۔ آج بیٹے کو 4 پیسے ملے، اس نے کیا کیا؟ گاڑی مل گئی، کار مل گئی، یہ میری ماں کی دعا کا اثر ہے۔ ماں باپ نے کچھ نہیں کیا، ارے وہ پورے دن مزدوری کرنے والا تیرا باپ تھا، یہ لکھوا دیتا یہ میرے ماں باپ کی دعا کا
کا اثر ہے تو باپ کے دل پہ بھی ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، اس کے دل کو تو برا نہیں لگتا۔ لیکن آج ہوا کیا، باپ کی قربانیوں کو ہم بھول گئے، باپ کی قربانیاں، باپ کی پریشانیوں کو ہم نے فراموش کر دیا۔ پورے دن کھیت میں کام کرنے والا یہ ایک باپ ہی تو ہے جو سوچتا ہے میری اولاد پڑھ لکھ جائے گی، اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے گی۔ اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، نوجوانوں، وہ اسکول کی فیس کس نے بھری تھی؟ وہ تمہارے باپ ہی نے تو بھری تھی۔ وہ کوچنگ کی فیس کس نے بھری تھی؟ تمہارے باپ ہی نے تو بھری تھی۔ آج جو تم اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے آئی، یہ تمہارے باپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آج جب اعلیٰ تعلیم ہو گئی، سب کچھ تمہارے پاس آ گیا، تم نے ماں باپ کا ہی بستر گھر سے باہر کر دیا۔ اتنا یاد رکھو، نبی فرماتے ہیں ہما جنتوں کا ہما ناروں کا، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہیں۔ اگر ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، اور ماں باپ کی نافرمانی کی ان کو ستانے کا ذریعہ بن گئے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ یہ یاد رکھو، دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا۔ بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ وقت ٹھکرا دے گا ایک دن میری ساری یہ قربانیاں، دامن امید میں فقط ناکامیاں رہ جائیں گی۔ شادیوں کے بعد بیٹے تو الگ ہو جائیں گے، باپ کے ہاتھوں میں فقط بیساکھیاں رہ جائیں گی، باپ کے ہاتھوں میں فقط بیساکھیاں رہ جائیں گی۔ بڑھاپا کیا، جوانی کیا، یہ بچپن بانٹ لیتے ہیں، نہ ہوگر دل میں گنجائش تو آنگن بانٹ لیتے ہیں۔ نہیں منظور حصے میں کسی بیٹے کو اپنی ماں، مگر آپس میں بوڑھی ماں کے کنگن بانٹ لیتے ہیں۔ بڑھاپے میں ماں باپ کا بٹوارا۔ غوث اعظم سے سچی محبت، میرے غوث کی والدہ کا جب انتقال ہوا تھا تو یاد کر کے روتے تھے میرے غوث اعظم اپنی والدہ کو، اتنی محبت تھی۔ غوث اعظم سے سچی محبت ہے تو ماں باپ سے پیار کرو، ماں باپ کے مرتبے کو پہچانو، ماں باپ کی عظمت کو پہچانو۔ رب قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ 16 پارے میں میرا رب فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ رب قیامت کے دن ولیوں کو اپنی بارگاہ میں دولہا بنا کر کے بلائے گا، ولیوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں دولہا بنا کر کے بلائے گا۔ ارے جب ولی دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو ان کے باراتی کون ہوں گے؟ اب بتاؤ نرئی والو، جب حضور مستان شاہ رحمت اللہ علیہ دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو ان کے باراتی کون ہوں گے؟ آج ہمارے یہاں کا اصول یہ ہے کہ بارات اگر بغیر دولہا کے آ جائے تو کیا اس بارات کی عزت ہوتی ہے؟ دولہا کو گھر پہ بٹھا دو، بارات لے کے پہنچ جانا لڑکی والے کے یہاں، کیا ناشتہ ملے گا؟ کیا کھانا ملے گا؟ کیا اس گاڑی کے اوپر ہار پھول ڈالے جائیں گے؟ نہیں، جب تک دولہا کی گاڑی پہ نظر نہیں پڑ جاتی ناشتہ نہیں ملتا باراتیوں کو، کھانا نہیں ملتا باراتیوں کو۔ رب قرآن میں فرماتا ہے ہم ولیوں کو قیامت میں اپنی بارگاہ میں دولہا بنا کر کے بلائیں گے۔ ارے دنیا کا طریقہ تو یہ ہے بارات بغیر دولہا کے چلی جائے تو کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، اور قیامت میں جب ولی رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو ان کے باراتی کون ہوں گے؟ ان کے باراتی وہ ہوں گے جو ان سے سچی محبت کرتے ہیں، جو ان سے سچا پیار کرتے ہیں۔ اے پیارے مسلمانوں، جب حضور مستان شاہ رحمت اللہ علیہ رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو ہم غلام ان کے پیچھے پیچھے، ان کا جلسہ سجانے والے، ان کی یاد منانے والے، ان سے سچی محبت کرنے والے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ جب تاج الشریعہ رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو ازہری غلام پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ جب مفتی اعظم رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو نوری ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ ارے جب اعلیٰ حضرت رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو رضوی ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ ارے جب وارث پاک وہ رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو وارث پاک سے محبت کرنے والے ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ جب صابر پاک رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو صابری غلام ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ جب غریب نواز رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو چشتی ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ اب آپ خاموش نہیں رہو گے، جب غوث اعظم رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو قادری غلام ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔
दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का। रसूलुल्लाह का दुश्मन है दुश्मन गौसे आज़म का, रसूलुल्लाह का प्यारा है प्यारा गौसे आज़म का। जमील कादरी सौजा से कुर्बा अपने मुर्शिद पर बनाया, जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का। ये गौसे आज़म का मकाम व मर्तबा जो मुख्तसर से अंदाज में मैंने आपके सामने बयान किया। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतक़ाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई है, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मेरे साथ मिलके कलमा तैयब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए।